اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ کی بادشاہت میں، حاکمیت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ پہلے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، یہاں بھی بادشاہت اور ملکیت کی بات ہو رہی ہے، سارے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کی ملکیت، اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ رب العزت کی بادشاہی میں، حاکمیت میں، اقتدار میں کوئی شریک نہیں، یعنی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اکیلا حاکم، اکیلا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کوئی اس میں شریک ہی نہیں۔ فقدرہ تقدیرا، اچھا آگے کیا اللہ نے فرمایا؟ ایک وہ اللہ ہے، ایک وہ معبود ہے، ایک وہ ہستی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی بادشاہی اس کے پاس، اور اس کی ملکیت میں ذرہ برابر کو شریک نہیں۔ اور فرمایا کہ والذین، اچھا واتخذوا من دونہ آلہۃ، ان بدبختوں مشرکوں کو دیکھو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بھی اپنے معبود بنا لیے ہیں، مشکل کشا بنا دیے ہیں، حاکم بنائے ہوئے ہیں، ان کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ان کو الہ بننے کی، معبود بننے کی، قطعاً یہ معبود نہیں کہلا سکتے۔ کیوں؟ پہلی دلیل دی ہے کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کائنات میں آج تک کوئی چیز پیدا نہیں کی، پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہم یخلقون، یہ بدبخت اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکے، ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو ہو گیا وہم یخلقون۔ نمبر تین، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تیسری بات کہ ان کے معبود نہیں، یہ الہ نہیں، یہ عبادت کے مستحق نہیں، یہ پکارنے کے مستحق نہیں۔ کیوں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ گر جائیں اٹھ نہیں سکتے، قبض ہو جائے تو کھلوا نہیں سکتے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے۔ میں ایک حکیم بھی ہے، پیر بھی ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، آزاد کشمیر باغ میں سائیں جاوید، کراچی سے بہت لوگ جاتے ہیں، بہت لوگ جاتے ہیں۔ کئی لوگ مجھے ملے، جی آپ بھاگ کے ہو؟ ہاں، تو کہتے ہیں ہم جی وہاں سائیں جاوید کے پاس گئے تھے علاج کروانے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے باغ شہر سے اوپر ایک گاؤں ہے بیرپانی، وہاں اپنا سسٹم سب چلایا ہوا ہے گاؤں گوٹھ میں، تو آپریشن بھی کرتا ہے، ہر بیماری کا بہرحال وہ اس کے پاس جن اور جنوں کے ذریعے کرتا ہے، جادو کے ذریعے۔ اچھا، اب خود کراچی سے لوگ جاتے اس کے پاس علاج کرنے کے لیے، اور ٹھیک ہو یا نہ ہو جو بھی ہے، مشہور جو ہو گیا، خیبر پی کے سے لوگ بہت آتے ہیں۔ 1.5 سال پہلے خود اس کو تکلیف ہوئی تو آغا خان میں علاج کروایا۔ خود علاج کہاں سے کروایا؟ آغا خان سے۔ یہاں سے میں نے ویڈیو بنا کر بھیجی اپنے لوگوں کو، میں نے کہا دیکھو یہ آغا خان ہے ہاسپٹل، اور یہ آغا خان ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے سائیں جاوید صاحب کا۔ کراچی سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، خود کراچی آیا علاج کے لیے۔ یہ ایسے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، چوتھی پانچویں دلیل کہ یہ موت کے بھی مالک نہیں۔ فرشتہ آ جاتا ہے، بے بس ہو کر آگے سے لیٹ جاتے ہیں، بھائی کر لے جو کرنا ہے، یہ نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے، بچائیں تو آج دنیا میں معبود ہی معبود ہوتے، یہ سارے زندہ ہوتے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، سب مر گئے۔ ولا حیاتا، یہ حیات کے بھی مالک نہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ ولا نشورا،
یہ قبروں سے بھی کسی کو زندہ آج تک کسی ان مشکل کشاؤں نے کسی کو قبروں سے زندہ کیا ہو ہے؟ شفا سب دے دیتے ہیں لیکن قبر سے کئی بندہ کہ یار میرے فلاں صاحب فوت ہو گئے چلو زندہ ہی کر دو، نہیں۔ اللہ اکبر، یہ 5-6 دلیلیں دی ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اچھا آگے نا ایک اعتراض ہے قرآن پر، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، یہ کافر بدبخت کہتے ہیں یہ قرآن جھوٹ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کچھ لوگوں نے مکہ کے اندر اس کا تعاون کیا ہے، وہ رات کو اس کو پڑھاتے ہیں اور کچھ کہانیاں قصے کہانیاں لکھ کر دیتے ہیں، یہ صبح آ کر سناتا ہے، یہ مشرکین مکہ نے کہا۔ اچھا وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا کہ جی یہ کوئی اس کو رات کو پڑھاتا ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی ہے، ہاں جی وہ رات کو لکھوا دیتا ہے، پڑھاتا ہے، یہ جاتے ہیں اس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اعان علیہ، وہ تعاون کرتا ہے۔ اللہ نے صرف اتنا کہا فقط جاؤ ظلمًا وزورا، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، بس اتنا ہی کہا۔ مزید آگے کہہ دیا ٹھیک ہے، وقالوا اساطیر الاولین، دوسرا اعتراض، انہوں نے کہا یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، ایک کوئی لکھوا دیتا ہے اس کو صبح شام اور یہ آ کر ہم پر پڑھ کر سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے لوگوں کی واقعات ہیں۔ اللہ نے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ اس کو اللہ نے اتارا ہے، لیکن اس کا جواب کیوں نہیں دیا اللہ نے قرآن مجید میں؟ اتنا بڑا بہتان باندھا کہ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں، یا کوئی ان کو رات کو کوئی لکھوا دیتا، تملا علیہ، املا کرواتا ہے کوئی اور یہ اس کو لکھ کر صبح آ کر، اس لیے اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ بات مشرکین مکہ جانتے تھے۔ بچپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری، 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ فخر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے مکہ میں ایک نوجوان قریشی ہاشمی ایسا ہے کہ ہر مرد عورت فخر کرتا ہے، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی شرافت، اور ایسا فیصل اور منصف ہے کہ جس مجلس میں جاتا ہے فیصلے ہمیں امید ہے کہ محمد آ گئے تو فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ، مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ نوجوان ہے، فخر کرتے تھے۔ تو 40 سال جس نے دعویٰ نہیں کیا تو 40 سال کے بعد آ کر کہتا ہے کہ وہ پڑھاتے ہیں، تو دوسری بات ہے کہ کون پڑھاتا ہے؟ اگر کوئی عیسائی پڑھاتا ہے تو عیسائی تو تمہارے غلام ہیں، غلام تو تمہارے 24 گھنٹے تمہارے گھر پہ ہوتے ہیں، تو تمہارے گھر میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ تم مجرم ہو، تمہارے غلام پڑھاتے ہیں، تم ملے ہوئے اندر خانے۔ تو بہت ساری باتیں ان کو خود پتا تھا یہ جھوٹ، اسی لیے ہم نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود ایک بہتان باندھ رہے ہیں، تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اس کی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھے، کچھ لکھ بھی نہیں سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے، کیا کیسے لکھیں گے؟ اتنا کوئی ماہر تھا ہی نہیں۔ اچھا پھر دوسری بات، جواب کیوں نہیں دیا؟ قرآن کریم اتنا فصیح اور اتنی بلیغ عربی ہے، اتنی بلیغ عربی ہے کہ مکہ کے قریشی ہاشمی اس قرآن جیسی عبارت نہیں بنا سکے تو غلام بنائے گا؟ یہ ایک تردید کے لیے کافی تھی یہی چیز۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا نہیں جاتے تھے، قرآن کریم میں تو خود اللہ دوسرے مقام ما کنت تخطہ بیمینک، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے، جو لکھ نہیں سکتا وہ عظیم کتاب نہ آ سکتا ہے۔ اچھا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ چلو اساطیر الاول تو ہو گئی نا، کہانیاں چلو موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، دیگر ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کہانیاں چلو ہو گیا۔ اس میں تو الجبرا ہے، اس میں تو میڈیکل سائنس ہے، سمجھ آ گئی نا جی، اس میں ٹیکنیکل سائنس ہے، اس میں طب ہے، اس میں بہت عظیم دنیا کے علوم ہیں،
جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں، اصول ہیں، اقوال ذرعی ہیں، بے شمار انسانی ایسے. اچھا اس میں ماں کے پیٹ میں جو بچے کے مراحل ہیں وہ تو میڈیکل سائنس والوں کو نہیں پتا، تو یہ کیسے پتا چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہارے غلاموں کو کہ عیسائی کو پتا چل گیا اور لکھوا رہا ہے وہ؟ یہ تردید کے لیے کافی تھی. اللہ نے فرمایا دفع کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال اچھا اس کا جواب تو اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے جو زمین آسمان کا بھید جانتا ہے، بس بات ختم. آگے ایک اور اعتراض دیکھو، اعتراض ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سمجھ آئی نا جی؟ پہلے توحید، پھر قرآن پر اعتراض، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض. کیا اعتراض؟ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسا رسول؟ اچھا یہ ہے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. تیسری بات، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، ہاتھ میں ہوتا ڈنڈا، لوگوں کو مارتا. اوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو نہیں تو ماروں گا. تو پھر تو ہم مار لے آتے. کوئی فرشتہ ہی نہیں اس کے ساتھ، کوئی باڈی گارڈ ہی نہیں اس کے ساتھ. اچھا یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ بازاروں میں چلتا ہے؟ دیکھو کتنی بیوقوفی بات. کھانا کھاتا ہے یاکل الطعام اور یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یار یہ تو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے. کوئی ایسا چودھری ہوتا جسے ملاقات کرنے کے لیے بھی کم از کم 15 آدمی کو سے بیچ میں ڈالنا پڑتا کہ جی سر ہم نے، جیسے آپ وزیر اعظم سے ملاقات کر سکتے ہو، صدر سے نہیں کر سکتے، بیچ میں اتنے بندے. بولا اتنا کو بڑا سردار ہوتا، کوئی عظیم لیڈر ہوتا، کوئی دولت مند ہوتا، کسی نوکر چاکر ہوتے، کرو فر ہوتی، کوئی ٹور ہوتی، کوئی سٹیٹس ہوتا ہے. یہ تو بازاروں میں دن بھر ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ کیسا رسول ہے؟ دیکھو اللہ نے سہولت دی ہوئی ہے، ایک عاجزی انکساری والا رسول ہے. بھائی تمہارے پاس ہر وقت موجود، جب چاہو مسئلہ حل کروا لو، جب چاہو اسے پوچھ لو، اپنے سینے ٹھنڈے کر لو. اور الٹا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ناپید چیز ہونی چاہیے تھی. اچھا فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تیسری چوتھی بات کیا کی؟ او یلقا الیہ کنزن، کیوں نہیں اس کی طرف خزانے آئے؟ خزانے کیوں نہیں آئے؟ یعنی مطلب یہ ہے اس کے پاس دولت ہونے چاہیے، خزانے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو پیسے دے کر خرید لے. جس طرح ہوتا ہے نا بادشاہ ہے، اب زرداری دیکھو کیسے خریدتا ہے، زرداری کیسے خریدتا ہے بندے، دوسرے قرآن کیسے خریدتے ہیں بندے ہیں. منڈیاں لگتی ہیں باقاعدہ وزیروں کی اور وزیروں کی ہیں. تو کہتے ہیں او یلقا الیہ کنزن، یہ دنیا داروں کی دیکھو مطالبہ، دیکھو اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ جو لوگ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، دولت کی ریل پیل ہونی چاہیے تھی. دیکھو پھر کس طرح بڑے بڑے سردار ایمان لے آتے. او تکون لہو جنہ یاکل منہا، یا کم از کم باغ ہی ہوتا تو خود بھی کھاتا، ساتھیوں کو بھی کھلاتا ہے. یہ کیوں نہیں؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ظالم کہتے ہیں اوے اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اس پر تو جادو ہوا ہے. انظر، دیکھ کیف ضربوا لک الامثال، کیسے کٹ حجتیاں کرتے ہیں یہ ہیں، کس طرح کی ادھر ادھر کی جوڑ جھاڑ کے لا رہے ہیں. فضلوا، بہک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، کچھ سجائی نہیں دے رہا ان کو، کریں کیا تو کریں نہیں. ایسے یہ دنیا والوں کے آج کہ پیسہ ہونا چاہیے تھا، باغ ہونا چاہیے تھا، دولت ہونی چاہیے تھی، ساتھ باڈی گارڈ ہونے چاہیے تھے. یہی آج ہمارے یہاں بھی ہے. فلاں کی کوئی عزت نہیں بھائی، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ نہیں، اس کے باڈی گارڈ نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا اللہ رب العزت نے نبیوں کو یہ کیوں نہیں دیا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کسی نبی کو دولت دی نہیں. دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے پاس
حاضل انہار و تجری من تحتی، محل دیکھ، نہریں بہہ رہی ہیں، نوکر چاکر، حکومت میری ہیں اور فوج میری، سب میرے سامنے ہیں، میں رب العالی ہوں۔ دیگر سارے انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیکھ لو، وہ سب دولت مند ادھر تھے، ادھر کچھ بھی نہیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینہ مہینہ بھوکے رہتے۔ اللہ نے نبیوں کو دولت کیوں نہیں دی؟ تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ دولت دیتا، بھائی تم دولت دیکھ کر آ جاتے لوگ۔ سبحان اللہ، کبھی میں غور کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ دولت ہو، خزانے ملیں، چشمے جاری کر دے، باغ ہونا چاہیے، چلو کوئی اس کو دیکھ کر خود بھی کھائے اور ساتھیوں کو بھی باغ میں بٹھائے اور بولو یار کھا لو، دو دو چار چار دن بھوکے رہتی ہو، چلو میرے باغ سے تم کھا لو۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دولت مل جاتی نا نبیوں کو، سبحان اللہ، کبھی بھی نبیوں کا مشن آگے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ سارے دودھ پینے والے مجنو کٹھے ہو جاتے، بدبخت، سب منافق کٹھے ہو جاتے، سب مادہ پرست، دولت پرست کٹھے ہو جاتے، اور جو ہی کوئی مشکل آتی تو سارے کھسک جاتے۔ رب نے غربت، تنگی، تکلیف، پریشانی، ٹینشن، ہر بٹی سے گزارا نبی کریم کے پیروکاروں کو، بٹی سے گزارا، بٹی سے گزرے، کندن بن گئے۔ رب کعبہ کی قسم، جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو گئے، بٹھا دیے، بولے چلو چل پڑے۔ ایسے لوگ تیار ہوئے، ایسے لوگ تیار ہوئے، آندیاں آئیں، طوفان آئے، دولت کے لالچ دیے گئے، خوف زدہ کیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، پھر اس نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا، جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، برادری چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی، لیکن اسلام اور محمد کا ساتھ کیوں؟ تنگی تکلیف کی پٹھیوں سے گزر کر آئے ہوئے تھے، دودھ پینے والے مجنون نہیں تھے، خون دینے والے مجنون تھے، ماشاءاللہ۔ بہرحال میں کیا بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ۔ ابھی یہ آیت نمبر میں پہنچا ہوں، ہاں جی، ابتدا میں یوں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید جو ہے نا، اچھا یہ کہتے تھے کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا، فرمایا کس طرح کی بیوقوف باتیں کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسحاق کو مانتے ہیں، اسماعیل کو مانتے ہیں، خود کہتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں، خود کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو وہ کھاتے پیتے نہیں تھے کیا؟ ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں؟ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ ہاں جی کرتے تھے، شادیاں ہوئی تھیں، محنت مزدوری کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، پیٹ ان کو لگا ہوا تھا۔ تو جب وہ ان سب کے باوجود نبی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نبی ہو سکتے کھانے پینے کے باوجود؟ بے وقوف ہو، سوچو تو صحیح، کرتے کیا بات ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر ایک اور اعتراض کیا جی آگے، وقال اللہ، یہ پوری صورت بھری پڑی ہے اعتراضات اور ان کے جوابات سے، ایسے بدبخت۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب کسی بندے نے نہیں ماننا نا، تو ادھر ادھر کی ماننا شروع کر دے گا، بس مان۔ اور جو ایمان لانے والے نا، واللہ ایک آیت سن کر ہی مومن ہو جایا کرتے تھے، بلکہ جو کئی لوگ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے نا، بس ان کے ہی ہو گئے، ان کے ہی ہو گئے، چھوڑ دیا سب کچھ، مسلمان پر ہو گئے، ڈٹ گئے۔ جن دیکھو، سورہ جن پڑھو نا، اوپر سے گزر رہے تھے، نبی اعظم قرآن پڑھ رہے تھے، نیچے آئے، پہلی مجلس میں ہی مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ آ رہی آگے سورہ جن، آگے کیا کہتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافر کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ کتابی شکل میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ تھوڑا 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 کر کے نازل ہوتا ہے، کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آدھی سورت، کبھی پوری سورت، کبھی کوئی حکم۔ یہ ایک ہی مرتبہ اگر نازل ہو جاتا نا، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو قسطوں میں آ رہا ہے نا، یہ ہمیں شک پڑ رہا ہے کچھ
سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہی مرتبہ کتابی شکل میں لا کر امام مسلم کہتے یہ کتاب ہے. اچھا، اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا، حکمت بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. ایک تو آپ کے دل میں بیٹھ جائے، حفظ ہو جائے، سمجھ آ جائے، پھر دل مضبوط ہو جائے کہ جو ہی ان کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، کوئی ادھر سے کوئی واقعہ آ جاتا ہے کہ فلاں نبی کے ساتھ ایسے ہوا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور ان کے دشمن ناکام ہو گئے، تو آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. ورتلناہ ترتیلا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے آہستہ آہستہ نازل ہونے کا کہ تاکہ اس کی اچھی طرح سمجھ بھی لوگوں کو آ جائے، اس کی تلاوت بھی آسان ہو، ذہن نشین کرنا بھی آسان ہو. ایک ہی مرتبہ آ جاتا تو سارا بوجھ پڑ جاتا تھا ذہن کے اوپر. تیسرا چوتھا فائدہ بھی ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ ادھر سے کوئی جناب علی طرفہ لطیفہ چھوڑتے ہیں، کوئی اعتراض کرتے ہیں یا کوئی کہانی گڑھ کے لاتے ہیں، تو اللہ رب العزت بہترین دلیل آپ کو ان کے مقابلے میں دے دیتا ہے، بہترین توجیہ اس کی دے دیتا ہے. یہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ ایک اچھا، تو یہ کیوں نہیں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کریم ایک مرتبہ کیوں نازل کیا؟ اچھا دیکھو، یہ اس لیے نہیں جواب دیا کہ اس سے پہلے تورات کتابی شکل میں آئی، انجیل کتابی شکل میں آئی، زبور کتابی شکل میں آئی، لوگوں نے مانی. فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل آئی تو یہودیوں نے قتل نہیں کرنے لگے تھے. بھئی یہودی کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے، سوائے چند کے باقی سارے مخالف ہو گئے. اللہ نے اس لیے جواب دیا بدبختو، تم سے پہلے کتنے نبیوں کو کتابی شکل میں ایک ہی مرتبہ میں نے آسمان سے شریعت دی تو وہ نہیں مانے. یہی کہتے تھے یار اتنی بڑی کتاب ہم کیسے سمجھیں، کیسے حفظ کریں ایک ہی مرتبہ. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی 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 کر کے دیا تاکہ آپ پر بوجھ نہ پڑے. پھر بھی اعتراض آپ کا وہی جو وہ ان کا تھا کہ ایک ہی مرتبہ کیوں آئی، آپ کہتے ایک مرتبہ کیوں نہیں آئی، سوائے بے وقوفی کے اور کچھ بھی نہیں. بہرحال پھر آخر میں نا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. فرمایا ایک دن آئے گا وقت کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی، افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑتا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو جاتا. کاٹیں گے یعض الظالم علی یدیہ، ہاتھوں کو چبائیں گے غصے سے، دکھ تکلیف سے، افسوس حسرت سے اتنے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. کاش ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑتے، دیے ہوئے منہج پر چل پڑتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، افسوس کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں سے دوستی نہ لگاتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس میرے دوست نے اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وحی میرے پاس آ چکی تھی، کتاب و سنت میرے پاس آ چکے تھے، آنے کے بعد اس نے مجھے بہکا دیا، اس نے مجھے کتاب و سنت سے، شریعت سے، وحی الہی سے بہکا دیا. کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، میں نے دوستی لگائی، اللہ نے اضلنی عن الذکر، مجھے بھٹکا دیا، اس نے بہکا دیا. اللہ اکبر. کتنے ہی لوگ ہیں دیندار، گھر میں فیملی دیندار، والدین دیندار، بچہ بیچ میں سے خراب نکل آتا ہے. کیوں؟ سوسائٹی غلط مل گئی، ماحول غلط مل گیا، گھر میں چوریاں شروع کر گئی، بے نمازی ہو گیا، عقیدہ بگڑ گیا. ہیں جی کیوں جی؟ دوست برے مل گئے. لقد اضلنی عن الذکر. تو کل قیامت کے کیا کہا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ بھال کر دوست بنایا کرو. بالکل صحیح حدیث ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے نا عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے. عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ کے بندے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا.
اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے جب پالا پڑتا ہے تو الجھتے نہیں، گالم گلوچ نہیں کرتے، قالوا سلام، السلام علیکم کہہ کر چل پڑتے ہیں، راتوں کو گزارتے ہیں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جب یہ خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ بہت فضول خرچی کرتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، یہ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، یہ ولا یزنون زنا بھی نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہاں جس سے ہو گیا مگر وہ توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو، ولا یشہدون الزور، جھوٹ بالکل نہیں بولتے، جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیتے، اور جب یہ لغو اور فضول اور بیہودہ حرکتوں سے گزرتے ہیں یا مجلس سے گزرتے ہیں تو بڑے معززانہ گزر جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت ان پر کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر یہ گرتے نہیں وجد والوں کی طرح، بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اسے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آج کے آخر میں پھر اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا ان کی صفت بیان کی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھو سورہ مومنون کے شروع میں ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ 8-9 صفتیں نا، یہاں 13 ہیں، وہاں بھی مومنوں کی صفتیں یا عباد الرحمن کی صفتیں ہیں۔ کیوں اللہ نے بیان کی؟ بیچ میں اعتراضات، اشکالات مشرکین مکہ دیگر کافروں کے، کیوں؟ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ عباد الرحمن المومنون ان کی صفات دونوں کو شامل کرو تو یہ 25 کے قریب بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ بیان کی کہ بدبختو اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہو، اعتراض قرآن پر کرتے ہو، دشمنیاں اللہ کے رسول سے کر رہے ہو، لوگوں کو روک اللہ کے رسول سے رہے ہو، پروپوگنڈے کر رہے ہو، ایک طرف تم ہو اور ایک طرف محمد نے جو لوگ تیار کیے ہیں وہ یہ ہیں، بتاؤ جو لوگ محمد نے تیار کیے ہیں وہ ہیں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آگے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور راتوں کو قیام، صلہ رحمی کرنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ایسا پاک باز اور پاک سیرت معاشرہ تشکیل دیا ہے، ایسے پاک باز لوگ تیار کیے ہیں، رب کعبہ کی قسم عزتوں پر حملے تو دور کی بات ہے، عزتوں کے محافظ بن گئے ہیں، کل مالوں کے لٹیرے تھے آج مال کے محافظ بن گئے ہیں، ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا ہے، تو تم اس کو دیکھ کر تو شکر پڑھنا چاہیے، تم لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، بدبختو، اور تم نے کس طرح کے بندے تیار کیے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے، لہذا چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ جزاکم